السلام علیکم ناظرین۔ حد ڈرامے کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں زینیا کی محبت، ضد اور انتقام سب کچھ ایک ساتھ سامنے آنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو زینیا آج بھی دل سے شہرام سے محبت کرتی ہے، آخر وہ دانش سے شادی کے لیے کیوں تیار ہو گئی؟ کیا واقعی دانش اس کی زندگی میں نجات دہندہ بن کر آیا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہی خطرناک کھیل چل رہا ہے؟ آئیے تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ حد ڈرامے کی آنے والی اقساط میں ہمیں بہت سے دلچسپ موڑ دیکھنے کو ملنے والے ہیں، خاص طور پر زینیا اور دانش کی کہانی اب ڈرامے کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنتی جا رہی ہے۔ سیرت کو تو ہم شروع دن سے دیکھتے آئے ہیں کہ وہ دولت اور سٹیٹس سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اسی لیے جب سے دانش ان کی زندگی میں آیا ہے وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی ہے کہ شاید شہرام کا زینیا کی زندگی سے نکل جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ دانش تو دولت، بزنس اور سٹیٹس میں شہرام سے بھی کہیں آگے دکھائی دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے سیرت اتنی سیدھی تو نہیں کہ دانش سے سیدھا یہ کہہ دے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، اس لیے وہ بڑی چالاکی سے بات گھما کر کرتی ہے۔ وہ دانش سے کہتی ہے کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا اچھا، سمجھدار اور فائنینشلی سٹیبل لڑکا ہو جو زینیا جیسی ڈائیورسڈ لڑکی کو قبول کر سکے تو ضرور بتانا، کیونکہ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زینیا کو اپنی پرانی زندگی بھلانے کے لیے کسی اچھے انسان کا ساتھ چاہیے۔ لیکن ناظرین، دانش بھی کوئی عام انسان نہیں، وہ سیرت کی ہر بات اور ہر اشارہ اچھی طرح سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے جان بوجھ کر ان کے سامنے اپنی کروڑوں کی بزنس ڈیل کی باتیں کرتا ہے تاکہ سیرت مزید متاثر ہو جائے، اور پھر گھر جا کر خود ہی مسکراتا ہے کہ سیرت میری دولت سے متاثر ہے جبکہ میں زینیا کی خوبصورتی سے متاثر ہوں۔ اصل میں دانش زینیا کو پہلی بار ایک ٹی وی شو میں دیکھ کر ہی اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک میچور اور ایکسپیرینسڈ انسان ہے، اس لیے اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ سیرت اپنے بیٹے زرار اور بہو مہک کے بارے میں جو کہانیاں سنا رہی ہے وہ سراسر جھوٹ ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سمجھ چکا ہے کہ جہاں ایک عورت اپنے داماد، بہو اور تقریباً ہر رشتے کو غلط ثابت کرے، وہاں مسئلہ شاید دوسروں میں نہیں بلکہ خود اس عورت میں ہوتا ہے۔ بہرحال دانش فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ زینیا سے شادی تو کرے گا اور بہت جلد کرے گا، لیکن آیا یہ شادی چل پائے گی یا نہیں اس کا فیصلہ آگے جا کے ہوگا، کیونکہ ذاتی طور پر مجھے یہ رشتہ زیادہ مضبوط نہیں لگ رہا، کیونکہ دانش کے انداز میں شروع سے ہی ایک عجیب سی مسٹری موجود ہے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو دانش پہلے سے ہی شادی شدہ ہے یا پھر اس کی شخصیت اتنی سیدھی نہیں جتنی دکھائی جا رہی ہے، خاص طور پر جس طرح زینیا نے شہرام اور اس کی فیملی کے ساتھ کھیل کھیلا۔ باہر سے معصوم بنتی رہی لیکن اندر ہی اندر سب کو مینٹلی ٹارچر کرتی رہی، ویسے ہی لگتا ہے دانش بھی شاید زینیا اور سیرت کے ساتھ کوئی ایسا ہی بڑا کھیل کھیلنے والا ہے۔ فی الحال زینیا دانش سے شادی کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ آج بھی شہرام سے محبت کرتی ہے اور اسے یقین ہے کہ شہرام بھی اسے دل سے نہیں بھلا سکا۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے جو زینیا کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چونکہ شہرام کے گھر کی ملازمہ یاسمین مسلسل زینیا کو وہاں کی خبریں دیتی رہتی ہے، تو جب زینیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سے شہرام ہاسپٹل سے آیا ہے اس کا آفس فریال سنبھال رہی ہے تو زینیا اندر سے جل اٹھتی ہے۔ وہی فریال جو کبھی اس آفس میں ایک عام ملازمہ تھی، آج شہرام کی بیوی بھی بن چکی ہے اور اس کا بزنس بھی سنبھال رہی ہے اور پورا گھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ سب زینیا کے لیے ناقابل برداشت بن جاتا ہے اور اسی لمحے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ دانش کو استعمال کرے گی۔ جی ہاں ناظرین، زینیا کے ذہن میں اصل مقصد صرف شہرام کو ہی واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے دانش جیسے طاقتور اور امیر انسان سے شادی کر لی
تو وہ شہرام کے بزنس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، شاید اس کی کمپنی تک خرید لے۔ اور زینیا کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ فریال صرف شہرام کی دولت کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ ہے۔ زینیا کو لگتا ہے کہ جیسے وہ خود لالچی ہے ویسے ہی دنیا کی باقی لڑکیاں بھی ہیں، لیکن زینیا ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ فریال میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ادھر دوسری طرف شہرام اگرچہ ابھی تک دل سے فریال کو مکمل طور پر قبول نہیں کر پایا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی اہمیت اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگا ہے۔ فریال نے جس طرح اس کے آپریشن کے دوران دن رات اس کا خیال رکھا، پھر گھر اور آفس دونوں ذمہ داریاں سنبھالیں، یہ سب شہرام خاموشی سے نوٹ کر رہا ہے۔ فریال بغیر شکایت کے ہر صبح شہرام کی دوائیاں دیتی ہے، اسے وقت پر کھانا کھلاتی ہے، آفس جا کر بھی اسے شہرام کی فکر رہتی ہے اور کال کر کر کے گھر والوں کو شہرام کو وقت پر کھانا اور دوائیاں دینے کی تاکید کرتی رہتی ہے، اور یہی چیز شہرام کے دل کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ شہرام پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اس کے والدین نے واقعی ہی اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین لڑکی پسند کی ہے، کیونکہ اگر یہاں زینیا ہوتی تو شاید وہ اس سچویشن میں پینک ہو جاتی، چیختی چلاتی اور سب کو بھی پریشان کرتی۔ لیکن فریال ہر حال میں پرسکون رہتی ہے، اور یہی سکون آہستہ آہستہ شہرام کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلد شہرام نہ صرف فریال کو مکمل طور پر اپنی بیوی کے طور پر قبول کرے گا بلکہ اس سے سچی محبت بھی کرنے لگے گا، اور ہو سکتا ہے آنے والی ایک ساتھ میں ان کے ہاں خوشخبری بھی دکھائی جائے جس سے سارے گھر کی فضا خوشگوار ہو جائے۔ ادھر فیروز کی کہانی بھی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ فیروز کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ فریال کو دل سے نہیں بھلا پایا، اس لیے اپنی والدہ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ ابھی وہ کسی اور سے رشتے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہے۔ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے فریال کو بھلانے کے لیے کچھ وقت دیں، اور مجھے جیسے ہی کوئی لڑکی پسند آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے فیروز اور شانزے کا ٹریک شروع ہونے والا ہے، کیونکہ دونوں ہی بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں۔ ممکن ہے پہلی ملاقات میں ہی فیروز شانزے سے متاثر ہو جائے، لیکن جب اسے پتہ چلے کہ شانزے فریال کی نند ہے تو کافی کنفیوز بھی ہو جائے، اور شاید یہاں فریال ہی ان دونوں کو قریب لانے کا سبب بنے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی زینیا دانش کے ساتھ خوش رہ پائے گی، یا پھر یہ شادی اس کی زندگی کو مزید مشکل بنا دے گی، اور کیا دانش واقعی ہی ہیرو ہے یا آنے والے وقت کا سب سے خطرناک ویلن؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔